فلا اشرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے، کہ جہاں تیری لیے ہے اور تم خدا کے واسطے. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے مجھے کہ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگلی صف میں آ جائیں. اگلی صف کا مقام بہت بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. بہت ہی احترام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو تو آپ سے گزارش ہے اگلی صف قبول کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں کہ اگلے صف کا ثواب کیا ہے، مقام کیا ہے، تو تم آپس میں جھگڑنے لگو گے. تو صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول آپ بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے ثواب کی متعین تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ دیگر جو صف ہیں اس سے بھی بہت زیادہ اگلے صف کا مقام بڑا ہوا ہے. اگلے صف کا جو ثواب ہے بہت ہی زیادہ ثواب ہے دیگر صفوں کے مقابلے میں. تو لہٰذا اگلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور ثواب زیادہ لینے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم ثوابی کی اور نیکی کے زیادہ مستحق ہیں اور اسی کے محتاج ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے ہم اور آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا عشرہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ہر مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاؤں کہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3 عشرے بنائے، اور 3 عشروں کے اس کی 11 مہینے کے جو 3 عشرے ہیں اس کی الگ الگ خصوصیت ہے، اس کی افضلیت الگ الگ ہے. لیکن یہ رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3 عشرے رکھا رکھے، اور اس کی خاصیت اور اس کی افضلیت اور اس کی عظمت بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 3 عشرے رکھے اور تینوں کے نام بھی رکھے گئے. اور دیگر مہینوں میں جو عشرے ہیں اس کے نام متعین نہیں ہیں، لیکن یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے جو 3 عشرے ہیں اللہ رب العزت اس کے علماء بتلاتے ہیں کہ ان تینوں عشروں کے نام رکھے گئے. چنانچہ پہلے عشرے کا نام رکھا گیا ہے نجات، اور پہلے عشرے کا نام رکھا گیا ہے رحمت، اور دوسرے عشرے کا نام رکھا گیا ہے نجات یعنی کہ مغفرت. تو ہم اللہ رب العزت کا بہت ہی فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی زندگی اتنی لمبی فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی انٹر ہو گئے، یعنی کہ داخل ہو گئے، اور مزید یہ احسان کیا کہ اس مغفرت والے عشرے کے اندر بھی انٹر ہیں یعنی کہ داخل ہیں. تو لہٰذا ہر انسان یہ کوشش کرے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کریں جیسے صحابہ کرام اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں، جب رمضان المبارک ابھی آیا ہی نہیں بلکہ آنے کو ہے، یعنی کہ 2 مہینے یا 1 مہینے باقی ہیں، تو اللہ رب العزت
العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری اور اس کی یعنی کہ استقبال میں لگ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اس کے فوراً بعد ایک دوسری حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس سے یہ بات پتہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آخر دیا کیوں. میرے عزیز بھائیوں غور کریے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیگر جو مہینے ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، صفر ہے، ان مہینوں کے نام عربوں نے رکھے. توجہ کریے، ان مہینوں کے نام عرب لوگوں نے رکھے، لیکن یہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس کا نام اللہ رب العزت خود رکھتے ہیں. آپ کلام پاک اٹھائیں، اس میں آیت کریمہ موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا جو معنی ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رمضان جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو رمضان کے معنی ہوتے ہیں میرے عزیز بھائیوں جج رہنے کے، یعنی کہ آدمی کے جو گناہ ہوتے ہیں 11 مہینے کے اندر جو انسان اپنے خرافات کیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کیے رہتا ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اس کے کچھ گناہ جلا دیے جاتے ہیں. پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر کچھ گناہ جلا دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں اور انسانوں کے گناہ جلاتے رہتے ہیں اللہ رب العزت. اور آخر میں جب رمضان المبارک کا آخری روز آتا ہے، آخری دن آتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اور جب میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی چیز راکھ بن جائے اور اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رات کہاں چلی گئی. تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے گناہ کو اللہ رب العزت جلا کر راکھ کر رہا ہے، لیکن ہم اتنے بے قدری گزرے، ہم اتنے ناقدر گزرے، ہم اتنے کمبخت اور اتنے نالائق گزرے کہ اللہ رب العزت کے اس انعامات والے مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے میرے عزیز بھائیوں. رمضان میں اللہ رب العزت نے دو خاص اہم عبادتیں بنائی ہیں، دو خاص اہم عبادت ہیں. نمبر 1 دن میں روزہ رکھا جائے اور نمبر 2 رات میں تراویح پڑھا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہٹے کٹے نوجوان ہیں لیکن وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانشین صحابہ، تمہارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے سامنے ایک ماہ آ رہا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر نفل نماز کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے کتنی کوتاہی کی، نماز ہو یا زکات ہو یا دیگر انسانوں کے جو حقوق ہو یا پڑوسی کے جو حقوق ہو یا مسجد کے جو آداب ہو، مدارس کے جو حقوق ہو، ہم کتنا اس کو ادا کر رہے ہیں اور کتنا نہیں ادا کر رہے ہیں. ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. آپ دل پر سوچ کر یہ بات مجھے بتلائیں کہ تقریباً 1 سال سے زائد اوپر گزر رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، انسانوں کی استھتی کتنی خراب ہو چکی ہے، پھر بھی انسانوں کا رویہ، انسانوں کے معاملات، انسانوں کے اخلاق، انسانوں کے کردار وہی ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، ویسے ہی جیسے پہلے تھے. یعنی کہ آپس میں لوگوں آپس میں اختلافات رہنا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہ جانا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ختم کر دینا، یہی وہی باتیں ابھی موجود ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی ایک طرح کی آزمائش ہے کہ ہم انسانوں کے اوپر آفتیں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہو
ہوتا ہے، میرا بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ آج حکومت یہ کہتی ہے کہ مسجدوں کے اندر اتنی تعداد میں نماز پڑھی جائے، اتنی تعداد میں نماز پڑھی جائے، اگر اس سے زیادہ تعداد مسجد میں ہوں گے تو مسجد کو بند کر دیا جائے گا، مسجد میں تالا لگا دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہوتا تو یہ تھا کہ اتنی تعداد میں مسجد میں آ کر لوگ پڑھتے اور دیگر جو لوگ بچتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں تعلیم پڑھیں، لیکن ہم نے اپنی اس گندی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ مسجد میں جو بیچارے آتے ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن دیگر اور جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور جو میرے بھائی ہیں اور جو میرے بزرگ بھائی بزرگ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی برائی ان کی برائیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رمضان جیسے گزرے گا ویسے اور مہینہ بھی گزرے گا، یعنی کہ ہمارا رمضان اگر اچھا گزرا تو اور جو دیگر مہینے ہیں اور جو دیگر مہینے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گزرے گا، یعنی کہ اگر ہم نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزار دیا، اگر ہم نے رمضان میں اسی طریقے سے گزارا جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں ٹھیک اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ فرض کس لیے کیا گیا ہے، تم پر فرض کیوں کیا گیا ہے، کیا تمہیں خبر بھی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، علماء بتلاتے ہیں، علماء اپنی تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے انسانوں پر محض صرف اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ اللہ رب العزت تمہیں متقی بنا دے، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں پرہیزگار بنا دے۔ لیکن ہم ایسے انسان ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت نشان کر رہا ہے، اپنے انوارات کو ہم پر نازل کر رہا ہے، لیکن ہم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، ہم نئی ماڈل زندگی اختیار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حقیقت میں یہ بات آیا ہے کہ اگر ہمیں عزت ملے گی، اگر ہمیں کہیں بھی عزت اور ہمیں کہیں عروج مل سکتا ہے تو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں مل سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم پر مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ہر کوئی کو خوب معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کی بنا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بس یہی جانتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرتے تو یہ دنیا کے جو کتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ڈوبتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو بہت بلند ہے، کوئی انسان پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کرنا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے مقام کو، ہم نے تیرے عروج کو، ہم نے تیرے بلندی کو بہت بلند کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی انسان بھی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی شان میں کوئی کمی کر دے۔ تو بس عرض یہی کرنی ہے مجھے آپ سے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی طریقے ہیں ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، ہم اس پر پوری مکمل کوشش کریں، لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جو طریقے ہوں ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپس میں تم میل جول کر رہنا چاہتے ہو، اگر آپس میں تم محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہی ہے افشوا السلام بینکم تحابوا، کہ آپس میں سلام کا رواج دو، اور یہ بہت قلیل میں پایا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے کہ اس کا زیادہ اہتمام ہو رہا ہو کہ افشوا السلام بینکم تحابوا، کہ آپس میں سلام کرو۔ ہم تو سلام اسی شخص کو کرتے ہیں، ہم تو سلام اسی کو پیش کرتے ہیں، ہم تو سلام اسی کو مانتے ہیں جس کو جانتے ہیں یا جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام مانتے ہیں، یا اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ ہاں اگر ہم نے اس سے سلام کر لیا، ہم نے اس سے اگر مصافحہ کر لیا تو ہمارا بڑا کام ہو جائے گا، ہمارا بڑا کام بن جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم نے کسی غرض کے لیے، اگر ہم نے کسی مقصد کے لیے کسی سے سلام کیا تو ہمارا وہ سلام کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب ہرگز نہیں مل سکتا۔ اگر ہم اس نیت سے سلام کرتے ہیں کہ آپس میں محبت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگا،
بھائیوں میں دوسری طرف اپنے مضمون کو لے کر چلا گیا. آخر جو مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی ناقدری ہم بہت ہی کر رہے ہیں. ہمیں اس رمضان کی جس طرح رہنا چاہیے ہم نہیں رہتے. ہمیں تو اسی طریقے سے رہنا چاہیے کہ مسجدوں کو آباد ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی عبادات میں مشغول ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا تو دیگر جو وظائف ہوا کرتے تھے، دیگر جو وظیفے ہوا کرتے تھے، وہ سب ایک کنارے رکھ دیا کرتے تھے، اس کو منقطع کر دیا کرتے تھے، اس کو بند کر دیا کرتے تھے. صرف کیا کیا کرتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگایا کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو قرآن کریم میں مشغول کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے معاملے کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے بہت دور رکھتے ہیں. صرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن وہی پڑھے جو قرآن جو تراویح سنا رہے ہیں حافظ صاحب یا مولانا صاحب کا جو مولانا صاحب کا ہے صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، ہرگز نہیں. ہر امت مسلمہ کا ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنی سینے سے لگائے اور قرآن کی تلاوت خود کرے. اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا تو میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ قرآن کھولے اور وہ صرف یہ کہتا رہے کہ اس میں جو لکھا ہوا یہ سب کے سب صحیح ہے، یہ سب درست ہے. تو میں اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ اس شخص کی بھی مغفرت ہو جائے. میرے عزیز بھائیوں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور دوسری بات، مجھے ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنی ہے کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے. معرف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97 پہ یہ واقعہ موجود ہے. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے رسول ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ طور سینا پر اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت متوجہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی متوجہ ہوئے. اور سے سنیے اور اس واقعے سے میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت کہتے ہیں اے موسیٰ تم آ گئے مجھ سے ملاقات کرنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بار الہ میں آپ سے جب تک ملاقات نہیں کرتا مجھے چین نہیں آتا. چنانچہ بات ہوتی رہی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، میں تمہیں ایک کتاب دینا چاہتا ہوں، توریت تم پر نازل کرنا چاہتا ہوں اور یہ کتاب میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میری ایک شرط ہے، آپ اگر اس شرط کو مکمل کریں گے، اس شرط کو پورا کریں گے تو میں تمہیں وہ کتاب دے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بار الہ آپ ارشاد فرمائیں، میں انشاءاللہ اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، تم جاؤ اور 1 ماہ تک مسلسل روزے رکھو. جب تمہارا روزہ مکمل ہو جائے پھر تم مجھ سے آنا ملاقات کے لیے، میں تمہیں توریت کتاب دے دوں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہاڑ سے واپس آ جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں، اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں اور 1 ماہ تک مسلسل روزہ رکھتے ہیں. جب روزہ مکمل ہو جاتا ہے، 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو اب روزہ میرا مکمل ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، اب بار الہ سے ملاقات کرنی ہے. اب ان کے دل میں ایک بات یہ خیال آتا ہے اور یہ بات ذہن میں ان کی گردش کرتی ہے کہ اے میرے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، میرے منہ سے تو بو آ رہی ہے ایک قسم کی. تو لہٰذا اسے دور کر کے جانا چاہیے بار الہ سے ملاقات کرنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب بار الہ سے گفتگو کروں، اللہ رب العزت سے ملاقات کروں، اللہ رب العزت سے تکلم کروں اور جب میں بات کروں تو میری آواز میرے منہ سے وہ نکلے اور بار الہ کو پسند نہ آئے. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اس کے بعد ایک قسم کی گھاس لیتے ہیں، اس گھاس کے ذریعے سے اپنے منہ کو صاف کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس بدبو کو اپنے منہ سے ختم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور سینا پہاڑ پر اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ اللہ رب العزت میں نے کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 1 ماہ کا روزہ رکھا اور تم نے اپنے منہ کی جو بو تھی، اپنے منہ کی جو خوشبو تھی
ختم کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بارے اللہ، میں نے سوچا کہ اگر میں آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ سے تکلم کروں گا اور میرے منہ سے پھول نکلے گی اور آپ کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اس کو دور کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تیرے منہ کی بو تھی، یہ جو تیرے منہ کی خوشبو تھی، میرے نزدیک مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس واقعے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں کتنے اہمیت رکھتے ہیں اور کتنی اس کے مقام اور اس کی افضلیت کتنی ہے۔ ہر انسان اس پر غور کرے اور اپنے آپ پر یہ محاسبہ کرے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن وہ صرف ان کا بھوک اور پیاسا ہی رہنا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی حالت میں اپنی آنکھ سے غلط چیز کو دیکھ لیا، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھا، اپنی اس چھوٹی سی زبان سے کسی کی غیبت کر دی، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھا، اپنے ہاتھ کو غلط کام کے لیے آگے بڑھا دیا، اب ہمارا روزہ نہیں رہا۔ حتیٰ کہ انسان کو چاہیے، روزہ دار کو اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنی جسم کی پوری طرح سے حفاظت کرے، یعنی کہ اس کا دل بھی صحیح سوچے، اس کا دماغ بھی صحیح سوچے، اس کا قدم بھی صحیح طرف چلے، اس کا ہاتھ بھی صحیح چیز کی طرف ہاتھ کو بڑھے، تب جا کے اس کا روزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ٹھیک اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي روایت وما تأخر، کہ جس شخص نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ مجھے ثواب ملے، مجھے اللہ کی رضا ملے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت بھی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب سارے گناہ معاف کر دیے گئے تو انسان سمجھو ایک دم پاک اور صاف ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو خوب عبادتوں میں لگائیں اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں اور حالات کی درستگی کے لیے بھی خوب دعا کریں۔ اور اموات کی خبریں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں، آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کا جو خاتمہ کرے تو ایمان پر کرے، اور دنیا میں جو بھی بیماری چل رہی ہے اللہ رب العزت اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن